مسجد میں مانگنے والے نوجوانوں پر آپ کی طرف سے ممانعت آئی ہے، کیا وہ خواتین جو مسجد کے باہر بیٹھی ہوتی ہیں ان کو صدقہ خیرات دینا؟ دیکھو، مسجد کے اندر اپنی ذات کے لیے مانگنا جائز نہیں ہے، مسجد کے باہر مانگنا اگر کوئی مستحق ہو تو اس کے لیے گنجائش ہے، مسجد کے باہر چاہے خاتون ہو چاہے آدمی ہو، لیکن مسجد کے اندر اپنی ذات کے لیے مانگنا جائز نہیں ہے، کیونکہ نبی نے فرمایا اپنی گمشدہ چیز کا اعلان بھی مسجد میں نہیں کر سکتے آپ، حالانکہ وہ تو آپ کی اپنی ہے، تو بشرطے کہ مسجد کے باہر گھومی ہو، اگر مسجد میں ہی گھومی ہے تو پھر کر سکتے ہیں۔ تو تو مسئلہ تو یہ ہے کہ جو مسجد سے باہر اگر مانگ رہا ہے تو اس کے لیے مانگنا جائز ہے، بشرطے کہ وہ مستحق ہو۔ مستحق کون ہوتا ہے؟ جس کے پاس 2 وقت کی روٹی ہے، اس کے لیے مانگنا جائز نہیں ہے۔ ہاں، بیماری کے علاج کے لیے مانگ رہا ہے ایک الگ بات ہے، اگر علاج کے پیسے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آج کل جو مانگنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ پروفیشنل ہیں۔ دیکھو، دبئی سے پوری دنیا سے پاکستانیوں کو ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے کیونکہ مانگنے جاتے ہیں، جہاز میں جا رہے ہیں بزنس کلاس میں۔ تو آج کل کے جو فقیر مارکیٹ میں آ رہے ہیں نا، میں 2 لطیفے اکثر سناتا ہوں۔ ایک فقیر گیا، کہنے لگا آنٹی کھانا دینے، آنٹی نے کہا کہ ابھی پکا نہیں ہے، کہہ رہے میں باہر بیٹھا ہوں، جب پک جائے تو مس کال دے دیے گا، سمجھ رہے؟ اور ایک فقیر گیا ایک علاقے میں، بولے اللہ کے نام پہ 10 روپے دے دے، اس نے کہا کل آنا، کہہ رہے اس کل کل کے چکر میں لاکھوں روپے پھنسا ہوا ہے اس علاقے میں میرا۔ انہوں نے چوک بیچے ہوئے ہوتے ہیں، جو چوک ہوتے ہیں نا، ہمارے ایک دوست ہیں فیصل آبادی، وہ چوک کو چونک بولتے ہیں، چونک۔ مفتی صاحب آپ اگلی چونک سے ٹرن ماریں گے نا، اس چونک سے آپ بولیں گے، بڑا اچھا لگتا ہے وہ ان کی ایڈریس بتا رہے ہوتے ہیں، وہ سب آپ اس چونک سے مڑیں گے، پھر اگلی چونک سے یہ چونک کیا ہوتا ہے، ان کے منہ سے اچھا لگتا ہے اگلی چونک سے۔ خیر، تو چوک بکے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے چورنگیاں بکی ہوئی ہوتی ہیں، تو اس لیے اس میں سوچ سمجھ کے دیا کریں، جو واقعی مستحق لگے تو اس کو دے دیں، زیادہ تر تو مستحق ہوتے نہیں ہیں۔ اور میں نے بہت تجربے کیے ہیں، بس یہ سوال ہو گئے کافی نا، ٹائم ہو گیا، میں نے بہت تجربے کیے ہیں۔ شروع میں کوئی آتا تھا بھیک مانگنے کے لیے، میں اسے کہتا تھا تجھے جاب چاہیے نا، چل ایسا کر ہماری مسجد میں یہ صفائی کر دے، روزانہ آ کے میں تجھے اتنے پیسے دوں گا، مارکیٹ سے شارٹ۔ تو کیوں لوگوں کو اپاہج بنا رہے ہو؟ کوئی کام لو ان سے، بھائی یہ صفائی کر دو، گلی کی صفائی کر دو، اتنے پہ فری پھوکٹ میں لوگوں کو ہم نے سست اور کاہل تھوڑی بنانا۔ بھیک کی عادت ایک دفعہ لگ جائے نا، میرے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب ہمیں وصیت کرتے تھے بار بار، دیکھو اگر یہ ہاتھ زندگی میں ایک دفعہ ایسے ہو گیا، بس یہ پہلی غلطی آخری غلطی ہوگی۔ اور خاص طور پہ علماء کو کہتے تھے، علماء کو، کیونکہ علماء کے مالی حالات بیچاروں کے اکثر کمزور ہوتے ہیں، تو اس وقت ہم بھی ایسے ہی چل رہے تھے، ہینڈ ٹو ماؤتھ، لیکن وہ فرماتے تھے اگر یہ ہاتھ ایک دفعہ ایسے ہو گیا، بھوک سے مر جاؤ، خودکشی کا انشاءاللہ گناہ نہیں ملے گا۔ وہ کہتے تھے ہاتھ یوں نہیں کرنا، کسی کو اپنی حاجت نہ بتانا کہ میرے گھر میں یہ چل رہا ہے، میرے گھر میں یہ چل رہا ہے۔ تو میں تو نیک آدمی نہیں ہوں، مجھے پتا ہے میں کتنے پانی میں ہوں، لیکن اللہ نے مجھے اس چیز سے بچا کے رکھا۔ ایک میرے والد بہت خوددار آدمی تھے، باپ کا بھی اثر ہوتا ہے نا، میں نے اپنے والد صاحب کو دیکھا، کچھ بھی ہو جائے میرے والد صاحب نے کبھی کسی سے پیسے نہیں مانگے، کیسے بھی حالات آئے، قرضہ بھی نہیں لیا کبھی کسی سے، قرضہ کمیٹی بھی نہیں ڈالی، کہتے کمیٹی بھی یہ لالچ ہی ہے، پیسے دو پھر ادھار ہی ہے نا، یہ بھی ایک طرح کا۔ وہ کہتے جو جیب میں ہے وہ اس میں چلاؤ بس۔ تو میں نے اپنے ابا سے سیکھی یہ چیز، اور پھر اللہ نے ہمیں پیر و مرشد ایسے دے دیے، انہوں نے آ کے، وہ کہتے نا آگ پہ پیٹرول چھڑک دینا، تو حضرت نے بتایا ایسے کر لیا نا ایک دفعہ، خاص طور پہ علماء کو کہتے تھے جتنے مرضی، میرے ساتھ بھی دنیا میں ایسے کوئی برے حالات آئے نہیں، لیکن یہی ہے کہ جو ہے نا کوئی ضرورت پڑ گئی، سسرال کہہ رہے پیسے لے لو، نہیں بھائی سسرال سے پیسے لے لیے تو تیسری شادی کیسے کروں گا میں تو یہ بھی سوچتا تھا میں کروں گا تو بولیں گے ابے ہمارے پیسوں سے تو پل رہا تھا، ابھی تو تیسری بھی کر رہا ہے۔